خواتین حضرات، ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں اور اب ہمارا پینل نیا ہے. اس پینل میں آپ جانتے ہیں شناسہ چہرے ہیں. میرے دائیں جانب ایمبیسڈر ریاض بخاری صاحب ہیں اور ریاض بخاری صاحب کے ساتھ ایمبیسڈر عمران یاور ہیں اور ہم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے سیشن میں آپ نے دیکھا ہم نے کافی موضوعات پہ گفتگو کی، چاہے وہ ہمارے معاشرت، ہمارے عدالت، ہمارے تعلیم یا ہمارے جو باقی لین دین ہیں اس سے تعلق. اب تھوڑا موضوع تھوڑی میرے خیال میں تندی کی طرف آئے گا اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو ہر دل عزیز ایمبیسڈر عمران یاور ہیں وہ خاصے تل ملائے ہوئے تھے آج سارا دن سے، تو ان کے پاس شاید ببلنگ کویسچن ہے. تو عمران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بہت شکریہ آصف. کوئی ببلنگ کویسچنس نہیں ہے. جس طرح پہلے آپ نے کہا کہ وی ول یوز دس اوکیزن دا پریزنس آف ڈاکٹر قبلہ ایاز ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز. سر یو آر موسٹ ویلکم اور ہمارے لیے بڑی خوشی ہے اور آنر ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ وقت گزارا ہے اینڈ یو آر آنسرنگ آور کویسچنس. ڈاکٹر صاحب میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے، میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کا ایک اس وقت جو سب سے بڑا ناسور ہے وہ گروئنگ ایکسٹریمزم ہے، اور مطلب اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ ہماری سوسائٹی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. وی جج پیپل آن دا بیسس ناٹ آف دیئر ایکٹس، وی جج دیم آن دا بیسس آف دیئر فیتھ، آن دا بیسس آف دیئر بلیفس، اور اس میں بھی ہم بہت ایکسٹریم ہیں. اور ہماری یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی بڑی واضح ہے. Our political parties have used Islam to advance their agendas اور اپنے perpetuation of their power. How do you see that? بالکل، میں ایمبیسڈر عمران یاور صاحب آپ کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہمارے علاقے میں ہے، بالکل ہے، اور اس کی وجہ ہماری جو ریجنل صورتحال ہے وہ ہے. لیکن اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں تو یہ مسئلہ پوری دنیا میں ہے. پوری دنیا میں آپ اس سینس میں لیں کہ ابھی فرانس کے الیکشنز ہوئے، دونوں امیدوار جو تھے میکرون اور لی پین، دونوں جو تھے ایکسٹریمسٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ہمارے جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ پاپولسٹ کہا جاتا ہے، اور وہ پاپولسٹ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اسلاموفوبس ہیں، یعنی نفرت کی اساس پر وہ الیکشن لڑتے ہیں. ہنگری میں یہی ہوا، بعض اور یورپین ممالک میں تقریباً اسی قسم کی جو پاپولزم کی اصطلاح آئی ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طبقے کے خلاف، یا مثلاً رنگ کے حوالے سے، یا مثلاً عقیدے کے حوالے سے، یا مسلمان، یا مثلاً نان یورپینز. تو امریکہ میں بھی ابھی ایک دور گزر گیا ٹرمپ کا جس میں اسی قسم کی صورتحال تھی. تو انڈیا میں بھی یہی ایک صورتحال ہے کہ جس کو ہندوتوا کہتے ہیں. میانمار برما میں اسی قسم کی صورتحال. ایک موقع ہم نے سری لنکا میں بھی دیکھا. تو یہ تقریباً پوری دنیا کی ایک صورتحال ہے. ہمارے علاقے میں اس کی وجہ جو ہے مزید آپ اگر سوچیں وہ ہے ہماری ریجنل صورتحال، اور بالخصوص افغانستان کے حوالے سے. چونکہ آپ کا سوال بہت اہم ہے اس لیے میں مزید کوشش میری یہ ہوگی کہ میں کم سے کم وقت لوں، لیکن میں آپ کو ریفر کروں گا کہ کیسے یہ ایکسٹریمزم کی صورتحال پیدا ہوئی. کہ ایک تو ہمارا ایک روایتی کلچر تھا جو برداشت کے اصول پہ تھا، جو حجرہ، پنچایت، بزرگ، مشر، اس کی روایت پہ تھا. لیکن وہ روایت ختم ہو گئی جب غیر ملکی ہمارے ہاں آ گئے اور تصور آ گیا الولاء والبراء، عقیدہ موجودہ والعمل مفقودہ. یہ عبداللہ اعظم نے دیا. عبداللہ اعظم استاد تھا اسامہ بن لادن کا، اور اس نے یہ تصور دیا کہ الولاء والبراء، عقیدہ موجودہ والعمل مفقودہ، دوستی اور دشمنی ایسا عقیدہ جو موجود تو ہے لیکن اس پر عمل مفقود ہے، یعنی عمل نہیں ہو رہا. اس نے، اس کتاب نے اور اس تصور نے ایکسٹریمزم کی ابتدا کی. اور پھر یہ تصور دوستی اور دشمنی کا یہ اس بنیاد پہ نہیں آیا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب افغانی ہیں، بلکہ اس بنیاد پہ شروع ہوا کہ مثلاً مسلمان الگ ہیں، ہندو الگ ہیں، پاکستانیت جو ہے
اس میں فرسٹ کلاس سٹیزنشپ، سیکنڈ کلاس سٹیزنشپ. تو یہ جو ہمارے ملک کے اندر جو مسائل ہیں یہ الولاء والبراء کے. اس میں پھر مزید جو ایک تھڑکا ڈالا وہ پھر نبراسکا سلیبس نے ڈالا. وہ یہ تھا کہ جتنے بھی یہاں افغانی آئے ان افغانی کیمپوں میں امریکہ کی یونیورسٹی نبراسکا یونیورسٹی کو پروجیکٹ دیا گیا. وہ پروجیکٹ نصاب سازی کا تھا. وہ نصاب پڑھایا گیا افغان کیمپوں میں. یہی افغان گئے افغانستان میں. یہی افغان جو اسلامک تنظیموں میں تھے یہ آگئے پھر تحریک طالبان افغانستان، یہی پھر تحریک طالبان پاکستان، اور یہی نبراسکا سلیبس کا الولاء والبراء کا مکسر جو تھا یہ ہمارے معاشرے میں آتا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اس کیفیت میں مبتلا ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا. پھر ہمارا جو سلیبس تھا ابتدا میں، آج تو کچھ بہتری اب آئی ہے، ہمارا سلیبس جو تھا وہ تھا جارحیت کی اساس پر. ہمارا سلیبس جو تھا وہ سپریمیسی کی اساس پہ تھا، غلبے کی اساس پہ تھا. اب کچھ نیا جو سلیبس بن رہا ہے یہ تعامل اور تعاون کی بنیاد پہ ہے، رواداری کی بنیاد پہ ہے. لیکن جو پرانے ہمارے اذہان ہیں وہ پرانے سلیبس کے بنے ہوئے اسی تصور کے ساتھ ہیں. تو نئے سلیبس کا مطلب آپ پوائنٹ کر جو ایک سلیبس آ رہا ہے. ہاں، جو نیا جو ابھی سلیبس آیا ہے یکساں نصاب، اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ سپریمیسی کے بجائے تعاون اور تعامل کی اساس پہ اسباق ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے اثرات تو کچھ عرصے کے بعد. تو آپ کا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یونیفارم سلیبس آ رہا ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر ہوگا؟ اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ ٹیچرز ٹریننگ کی بھی بڑی ضرورت ہے. کچھ اور بھی مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. لیکن جہاں تک مواد ہے نصاب کا اس کے بارے میں بالعموم ایک اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں اگر انٹرجیکٹ ہوں، سلیبس تو باقی دنیا میں 2 اسکولوں کا ایک سلیبس نہیں ہوتا. بالکل. لیکن اصل بات ہوتی ہے تربیت کی. مطلب جاپان میں پہلے 3 سال بچے کو تربیت، وہ جو ہے کہ اس نے اپنے کلاس روم کو صاف کرنا ہے، اس نے اپنے ٹوائلٹ کو صاف کرنا ہے. ہمارے یہاں کلاس روم صاف کر رہے ہیں تو وہ ایک اسکینڈل بن جائے گا کہ ہماری ایک سوسائٹی معاشرہ اس طرح سے ہم نے بنا دیا ہے. اور اس کے بعد پھر جو باقی تربیت آداب ہے وہ اپنے جو ہے جب زیورا کراسنگ پہ جاتے ہیں بچے تو ان کے لیے جب گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ جھکتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ گاڑیز میں بیٹھے ہوئے وہاں ریپر بھی پھینک رہے ہیں، کیلے کا چھلکا بھی باہر پھینک رہے ہیں. تو یہ تربیت جو ہے اس کا یہ ایک بریڈ وہ پیدا کر رہا ہے. اور یہ بریڈ اتنی زیادہ سے بڑھ چکی ہے کہ آپ کو ہر طرف گند نظر آتا ہے. کوئی جلسہ ہو جائے تو اس سے اٹھ جائیں تو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کیا حشر برپا تھا. یعنی صفائی کا ہمارے ہاں جس کو آپ صفائی نصف ایمان کہتے ہیں وہ سرے سے ہے ہی نہیں، وہ اسپرٹ نہیں رہی. مطلب یہ کہ یہ اس طرف کو آپ اسی چیز کو آگے کریں. نصاب کا اس میں رول جزوی ہوگا. اس میں ہمارا جو عمومی ماحول ہے وہی تربیت جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نصاب کی یکسانیت، تو آپ وہ کریٹیو مائنڈز نہیں پیدا کر رہے ہیں. آپ تو جس طرح ہمارا معاشرے میں شروع ایجوکیشن رٹے پہ بیسس ہے، کریٹیوٹی پہ ہماری ایجوکیشن ہے ہی نہیں ہے. تو آپ جب ایک نصاب رکھ دیں گے سب کے لیے تو وہ ایک ہی قسم کے آپ، اس میں تو ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. یہ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کچھ گائیڈ لائنز دیں، گائیڈ لائنز. باقی کتابوں کی تشکیل، کتابوں کی جو وہ ہے مواد ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. آپ کچھ اصول دیں کہ یہ اصول جو ہیں یہ ایک نصاب سازی کے لیے ہوں، اصولی بات تو یہ ہے. لیکن اگر ایک بار ایک ایسا نصاب بنا ہے کہ جس میں بالعموم جو کانٹینٹس ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ کچھ اصولوں کی بنیاد پہ ہیں، مثلاً جارحیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، غلبے کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، تعامل، انسانی اقدار کے احترام، انسانی رویوں کی بہتری کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس کا تو ایک خیر مقدم کیا جانا چاہیے. یہ اچھی بات ہے. باقی جو ایمبیسڈر درانی صاحب نے بات کی یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. ہمارا عمومی رویہ جو ہے رفتہ رفتہ اب ظاہر ہے کہ جا رہا ہے ایک زوال کی طرف. باقی قوموں نے یہ کوشش کی ہے، جس طرح آپ جاپان کا تو ایک تسلسل ہے. جاپان میں تو
इब्तिदाई से घर से, और वो एक एजुकेटेड मुआशरा है। मैंने जो पहले एपिसोड में बात की कि हम ख्वानदगी तो देते हैं, लिटरेसी तो देते हैं, एजुकेशन नहीं देते। एम्बेसडर बुखारी। Thank you very much, Durrani Sahab. I also join my colleagues in welcoming you to the lounge. And again, excellent interaction today with you. My question is, you are heading a constitutional body with an advisory role. You also have the power to take some suo motu research work and advise the government of the day or certain issues. But your body is also under some criticism at times that you are you are working as a tool. I'm talking about the body, the concept. In the government of the day, you are used politically so that, to satisfy certain concerns of the community. While in the 60s, you were used for promoting secularism in the country. In the 70s, promoting socialism in the country. In the 80s, you were used terribly by the dictator of the day, and which this nation is still suffering. Then again the time came, you worked to promote Islamic moderation, enlightened moderation. And then we saw recently promoting, state of Medina. How do you respond to that? To a certain extent, yes, when government or National Assembly or President of the country asks us some questions, we respond to them. Yeah. But as far as my 3-year tenure is concerned, I think that we have come up with recommendations which in most of the cases never remained pleasing to the government, to the government. Like, for example, our recommendations on the National Accountability Bureau. Okay. We vehemently came up with recommendations which were contrary to what government would like to be. Okay. Like we, as a Council of Islamic Ideology, we were of the opinion that certain clauses of NAB are contrary to Islamic injunctions. Okay. Same is the case with the Riyasat-e-Madina. With the Riyasat-e-Madina, our recommendations were recommendations based on the principles of Riyasat-e-Madina during the period of Caliph Omar, and then on the concept of welfare state. So these were recommendations for a good governance. So they were not necessarily, in conformity with what the government wanted, but we were educated by the Riyasat-e-Madina of the early Rashidun caliphs, and then the concept of a welfare state. On other issues, like for example, Council of Islamic Ideology came up with recommendations like challenging powers of the President of the country, like the power of कैदियों की सज़ा को माफ़ करना. We came up with the recommendations कि जो दियत के हवाले से जराइम हैं और क़िसास के हवाले से उसमें सदर को माफ़ी का इख्तियार नहीं होना चाहिए. So this is to explain that Council of Islamic Ideology, at least I can assure you, in the last 3 years of my tenure, has not given impression to be conformist. Okay. जी. That's a second thing. I would appreciate, the services of the council in helping the government in controlling the spread of COVID-19. Yes. You played a very effective role, I must say that. And but unfortunately, your services in promoting religious harmony in the country, much to be desired. People are not satisfied. But to talk about minorities, even amongst Muslims, we see a lot of things which should not have happened in this society. We are suffering because of that. Imran and other colleagues talked about it. What you can do more, like you did in this, controlling COVID-19. Yes. I mean, you have influence. You have a very effective role there. But when we go to the mosque, we were, the child, we were told what to do, what not to do. Yes. But we saw in 2019, 2020, 2021,
all those notions were really disregarded. Yes. And people were praying at home. So that means you have a role, an effective role, if you come with a consensus, Yes. with the help of all representatives of different, I would say, communities, sects. So if you have a role, an advice which is unanimous, and it appeals to the public, and people follow that. So what you have done in promoting religious harmony in the country, particularly with regard to our minorities, which really struggled in creation of Pakistan. And they have huge services for this country. But we sometimes see they really suffer in this country. Ambassador Bukhari, we never claim perfection. Yeah. Perfection is only for Allah. But what we can say that we are doing our level best. As far as religious harmony is concerned, I think that the role Council of Islamic Ideology played in the crisis which was created in the aftermath of the building of a Hindu temple mandir Yeah. in Islamabad. Yeah. And the case was referred to the Council of Islamic Ideology. And the recommendations that we constructed, we developed, Yeah. they were not only accepted and approved by the religious circles of all schools of thought, but they were approved and they were appreciated by the Hindu Panchayat of Islamabad as well. So that issue was settled. The Mandir issue was settled. And that was settled through the efforts of the Council of Islamic Ideology. As far as the COVID-19 episode is concerned, again, in a Pakistani society, telling people not to come to mosques, Yeah. to offer prayers at home, Yeah. to introduce the concept of home worship. Yeah. This is a very difficult task in a Pakistani religiously charged society. Exactly. But we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that in consultation with the leading ulama, Council of Islamic Ideology was successful in developing recommendations in which the government officially gave an SOP. Yeah. And the SOPs were mainly based on how to limit attendance of mosque, Very right. not to frequent mosque, even during Ramadan, the Taraweeh. The So last these year. were a very difficult areas that we dared Yeah. to get in Yeah. and to do our job successfully. And it had a universal acceptance. It has So acceptance. it was a sort of an ijtihad. You can consider it an ijtihad. So this brings me to the question. Can we revive the institution of ijtihad? And can the Islamic ideology play the role of, in fact, convincing all schools of thoughts Yes. to come to ijtihad? In certain matters, this ijtihad is done, although it does not appear that ijtihad has been done. Like, for example, there is this problem of a missing husband. Missing husband yeah. is a issue in the Yeah. Islamic jurisprudence. Yeah. Islamic fiqh में ये एक मसला है Yeah. मफकूदुल खबर. Yeah, there is ख़बर. term, ठीक. yeah. Now, at that time, Imam Abu Hanifa was of the opinion that the wife should wait for 80 years. 80 years. 80 years. It means, 80 years means that she should not marry. Right. वो शादी ना Yeah. करे. क्योंकि उस वक्त ये ज़राए मौजूद नहीं थे कि खावन का पता चले इतनी आसानी से. अब आजकल जो मिसिंग हस्बैंड्स हैं, इसके बारे में मसला हमारे पास आया. अब आज के दौर में मिसिंग हस्बैंड उस दौर के मिसिंग हस्बैंड से मुख्तलिफ है. क्योंकि इस वक्त मिसिंग हस्बैंड नहीं होता. इस वक्त होता है लापता या गायब शुदा. तो इसके बारे में लोगों ने हमसे पूछा, तो उसमें जो हमने जवाब दिया उसको हम इज्तिहाद ही कह सकते हैं. हमने 80 साल का नहीं कहा. हमने कहा कि मसलन अगर लड़की जवान है, बीवी जवान है, तो वो 1 साल 2 साल
اس کے بعد پھر وہ شادی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے مختلف صورتیں بتائیں. تو اب یہ صورتیں جو ہیں یہ علماء نے بھی ایکسیپٹ کی, عدالتوں نے بھی ایکسیپٹ کی. تو یہ ایک لحاظ سے ہم کہتے تو نہیں ہیں کہ دس از اجتہاد, بٹ ان فیکٹ اٹ از اجتہاد. کیوں اس میں ہم شائع کیوں ہیں؟ شائع نہیں ہیں ہم, جی شائع نہیں ہے. یہ ہے کہ اجتہاد جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کیا نہیں جاتا, اجتہاد ہو جاتا ہے. ٹھیک. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں ٹھیک. کہ جس کی وجہ سے آپ مثلاً ایک نئی رائے حالات کے مطابق دے دیتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہتے اس کا مطلب میں یہ کہ مجتہدانہ رائے دیتا ہوں. اجتہاد کا انسٹیٹیوشن یعنی وہ نہیں ہے, خفتہ نہیں ہے. یہ خفتہ, یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آپ اجتہاد دے دیتے ہیں. وہ جو اسلام کے اندر کچھ ایک صورت موجود ہے کہ مثلاً حالات زمانہ کے مطابق آپ کے فیصلے ہو جاتے ہیں. اب مثلاً یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کسی زمانے میں اور یہ ایوری ڈے ہیپننگ ہے, میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اس علاقے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو مثلاً یا اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے آپ شہر کے اندر لیں گے, تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج اسی سوسائٹی نے اس کو تسلیم کر لیا. پوری کی پوری فیملی وہ موٹر سائیکل بیٹھی ہوتی ہے. میں اپنے علاقے میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ننگے سر میں نماز پڑھ لوں. آج کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حالات جو ہے وہ از خود آپ کو نئی صورتحال کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا جو ہے وہ سکھا دیتے ہیں اور پھر لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. So this brings me to another question. Normally we accept two sexes, male and female, but the UN has some different interpretation. جی ادھر تو five sexes. orientations ہیں. So here we see Supreme Court also passed some judgment, and now we have recognized more than two sexes in the society. How the council looks at this phenomenon? Yes. The council is in the process of learning about this issue. Okay. We concede, we admit that we are still in the process of getting educated on the issue of transgenders, because it is a very complicated issue. We know about intersex in Islamic jurisprudence, muhannas. We know about that. But then the new concept of transgender or bisex or asexual relationship or asexual entity, these sort of things, we have several sessions on it with the experts. So we are in the process of learning. But we have come up with some recommendations, like people asking us about Hajj for muhannas. People asking us about prayers. People asking us about like zakat, the Ramazan, Roza, Saum. So we have come up with recommendations like, orientations and genital parts. Like for example, if مخنث مرد کہ جس میں مرد کی خصوصیات زیادہ ہوں, مخنث عورت کہ جس میں عورت کی خصوصیات زیادہ ہوں. چنانچہ اب مثلاً انہیریٹنس میں اگر مخنث کا عورت کی طرف حصہ زیادہ ہے تو اس کو عورت کا حصہ ملے گا, اگر مرد کا حصہ زیادہ ہے تو مرد کا حصہ ملے گا. تو these are some basic recommendations that we have come up with, but as far as the minute details are concerned, we are still in the process of learning about it. جی عمران. ڈاکٹر صاحب, اسلاموفوبیا ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم لوگ بڑا آواز اٹھاتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بہت لمبی سی اسپیچ کی جا کے UN میں, اور ہم بڑے خوش تھے کہ اسلاموفوبیا کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اسلاموفوبیا means fear of Islam. Why does the West, or those who have Islamophobia so called, why do they fear Islam? کیا اس میں ہمارا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ وائلنٹ ایکسٹریمزم کامن ہے. آپ دیکھیں اسلامی ممالک میں جو ہو رہا ہے,
تو از اٹ پاسبل کہ ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے؟ دنیا کیوں اسلام سے اتنی خوفزدہ ہے؟ دونوں باتیں ہیں ایمبیسڈر یاور صاحب، دونوں باتیں ہیں۔ اسلام فوبیا یعنی اسلام سے نفرت، اسلام سے خوف، فیئر آف اسلام اور ہیٹڈ آف ہیٹڈ آف اسلام، ایک تو انٹرنل وجوہات ہیں مسلمانوں کے، کچھ ایکسٹرنل ہیں۔ انٹرنل یہ ہیں کہ مثلاً جب آپ قرآن اور کلاشن کوف کو اٹھائیں ایک پبلک گیدرنگ میں، صحیح، اور پھر وہ تصویریں یوروپین یا امریکن میڈیا پہ ہائی لائٹ میڈیا ہو پہ جائیں، جائیں، تو وہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اتنا اویئر ہو کہ وہ مائنوٹ ڈیٹیلز میں جائے۔ تو انٹرنل وجوہات ہماری بھی ہیں کہ ہم نے اسلام کا جو عمومی تاثر دیا ہے وہ اگرچہ ریفلیکٹیو نہیں ہے ہماری عمومی سوچ کا، لیکن باہر تاثر یہی جاتا ہے۔ لیکن ایک ایکسٹرنل وہ جو ہے وہ ایک تو تاریخی ہے کہ یورپ اسلام کو ایک یوں سمجھے کہ ایک انوملی تو سمجھتا ہے، کیونکہ اسلام بنیادی طور پہ مڈل ایسٹرن ہے یا ایشین ہے، تو انوملی تو سمجھتا ہے، کلچرل بھی، کیونکہ گورے مسلمان بہت کم ہیں یا اسلام گوروں کا مذہب نہیں رہا۔ لیکن ایک اس کی وجہ اکنامک بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب پوسٹ گلوبلائز ورلڈ میں مسلمان گئے تو مسلمان چونکہ انٹرپرینورشپ ان کے ہاں تھا، انہوں نے کم تنخواہوں پہ کام بھی شروع کیا، کم مزدوری پہ انہوں نے کام بھی شروع کیا، تو انہوں نے یورپ کے اندر تو گوروں کی جگہ لے لی۔ چنانچہ ایک اکنامک چیلنج ان کو محسوس ہوا، ان کی مثلاً دکانیں آئیں، کارنر شاپس مثلاً مسلمانوں کے پاس، کیونکہ مسلمان محنت کرتے ہیں، زیادہ وہ مزدوری بھی طلب نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ان کو ایک اکنامک تھریٹ بھی ہوا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو جو ایسے گورے تھے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وائٹ سپریمسٹ تھے، ان کو یہ بھی نظر آنے لگا کہ مثلاً اب میئر جو لندن کا بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے وہاں پہ نان گورے جو تھے اتنی تعداد میں آ گئے، یا مثلاً بریڈ فورڈ میں آپ کے ممبرز جو تھے یا آپ کا پورا میئر جو سٹی کا تھا، تو وہ بھی ایک سوچ آنے لگی، اور اس طرح کے تصورات آئے۔ لندنستان کا مطلب یہ ہے کہ لندن، پھر وہاں پہ امریکہ میں بالخصوص یہ آ گیا شریعہ لاء، کہ یہاں پہ تو جب مسلمان اتنے بڑھ جائیں گے تو پھر شریعہ لاء یہاں پہ قانون بنے گا، اور پھر تو عورتیں جو ہیں وہ برقع پہنیں گی، پھر تو یہاں پہ لیشنگ ہوگی، درے لگائے جائیں گے، اس قسم کے باقاعدہ پروجیکٹس بنے۔ تو یہ ایک مکسچر ہے انٹرنل اسباب کا اور ایکسٹرنل اسباب۔ لیکن جی میں اس میں اضافہ کروں کہ یورپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسلام سب سے زیادہ گروئنگ ریلیجن، اور یہاں تک بھی ہوا ہے خاص کر یو کے میں کہ جو چرچز ہیں وہ انہوں نے بیچ دیے مسلمانوں کو، وہ مسجدوں میں کنورٹ ہو گئی۔ میں لنڈن میں بھی رہا ہوں تو میں نے خود وہ چرچز دیکھیں جو اب مسجد بن چکی ہیں۔ پھر یہ کہ سوال یہ کہ ٹالرنس ان کی سوسائٹی میں، یعنی آپ وہاں کنورٹ ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے مسلمان بننا چاہے تو بن سکتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ آسٹرسائز نہیں کیا جاتا نہ سوسائٹی کے اندر، اور لا بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ اسلامک کنٹریز کے اندر جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص کر یہ جو اب آپ اس کی بات کرتے ہیں یہ تبلیغ کی، تو ہماری تبلیغی جماعتیں ساری دنیا میں جاتی ہیں، خاص کر نان مسلم کنٹریز میں، لیکن یہاں پہ کوئی اس کو پروزلٹائز کہتے ہیں کہ وہ کر لیا، آپ نے جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے اندر، تو یہ اس کا ایک امیج تو ہے، اس پہ جو ہے ذرا کچھ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اور کچھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ جو نظر آتے ہیں اسی سے آپ کا امیج بنتا ہے، جس طرح سے آپ بیہیو کرتے ہیں۔ صاحب میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم دیکھیں، ہم بات اسلام کی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اٹس پیس، ریلیجن آف پیس، ایبسولوٹلی گریٹ ریلیجن، لیکن ہمارے جو کردار ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں جی دنیا اسلام سے نفرت کرتی ہے، اسلام سے خوفزدہ ہے، وہ بھی ہمارے ایکشنز کو دیکھ کے کرتی ہے نا۔ وہ اسلام ایز اے، اس کو آپ جیسے خود کہا کہ ہر بندہ تو اویئر نہیں ہے، وہ تو ہمیں ہمارے ایکشنز کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ جی اوہ ہو اسلام تو یہ ہے۔
بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے، اور ایمبیسڈر درانی صاحب نے جو فرمایا کہ وہاں پہ مساجد کی اجازت ہے، یہ ساری دو قسم کے لوگ ہیں. آپ سب یورپ میں رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے، ایک تو اسلام فوبس ہیں. اسلام فوبس کے علاوہ وہاں پہ ایک بڑی تعداد کامن گڈ کی ہے. تو کامن گڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رنگ اور نسل اور عقیدے سے بالا تر ہو کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے، اور ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. چنانچہ اب مثلا شام کے اندر جو بنے لوگ ڈسپلیس ہو گئے، تو کہاں پہ جگہ ملی؟ یورپ کے اندر جگہ ملی. بالکل. ہم نے اپنے علاقوں میں تو جگہ خود نہیں، ہمارے مسلم ممالک، عرب ممالک جو ہم نے تو اتنے نکالا. مخیر ہیں، انہوں نے تو ان کو اجازت دی. جرمنی میں جگہ ملی، برطانیہ میں جگہ ملی. تو یہ باتیں کامن گڈ کے لوگ وہاں بہت زیادہ ہیں. صحیح بات. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مثلا میری پی ایچ ڈی ایڈنبرگ یونیورسٹی سے ہے، تو ایڈنبرگ یونیورسٹی کے ساتھ ہی ہمیں ایک بہت اچھی پرائم لینڈ ملی مسجد بنانے کے لیے. یہ 83 کی بات پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. اور وہاں پہ پانی نہیں تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں برٹن میں ہر گھر میں تو نلکے نہیں تھے، باہر سے پانی لاتے تھے. باتھ رومز بھی کامن ہوا کرتے تھے، تو کامن باتھ رومز میں لوگ جاتے تھے. تو وہاں پہ ایک پرانا چرچ تھا جو کہ ابینڈن ہو چکا تھا. اس کی انتظامی کمیٹی آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے پانی لے سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی NOC کہ آپ یہاں سے جو لوکل بورڈ ہے، کمیٹی ہے، اس سے آپ پرمیشن لے لیں اور ہمارا NOC آپ دکھا دیں. تو وہاں سے پھر مسجد کے لیے پانی کی اجازت لے لی گئی. تو اس قسم کے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے سچی بات یہ ہے کہ یورپ والے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تو کلچر ٹالرنس پہ ہے، ہمارا تو کلچر جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی پہ ہے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اسلام فوب جو ہیں پرٹیکولرلی اس وقت یہ ایک نیا فینومینا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں وائٹ سپریمسٹ، یا کچھ لوگ ہیں کہ جو مذہب کو وہاں بھی اساس بناتے ہیں. باقی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسی ہی. جی بخاری صاحب. I will add one thing on this Islamophobia. Our poet Munir Niazi had said, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندی شوق میں. بس اس سے ساری چیز کلیئر ہو جاتی ہے. Now coming to this Islamophobia again, I served in Italy and Germany, both countries, and I saw our Pakistani parents killing their own daughters or certain issues, and then media took them and pointed out certain deficiencies in our cultural and religious environment. Now we are facing almost the same situation in our country for the last 1 week. 2 girls disappeared from Karachi, underage, got married. Some said 14 years. The girl claimed she was 18 years. The mother said she is married for the last 16 years only. So that means the girl who got married, she is still underage as per our law. I'm not talking about Sharia. So when you see contradiction in our laws and interpretation of our Sharia, which way Islamic Ideological Council will recommend to the nation, which way we should follow? We have recommendations pointing out the problems in our family system. آئلی نظام میں جو مسائل ہیں کہ اس قسم کی صورتیں اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں جب گھر جو ہیں وہ گھر نہیں ہوتے بلکہ جیلز کی صورت اختیار کر لیتے. جب پیرنٹس کا رویہ جو ہے وہ فرینڈلی ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، تو پھر اس قسم کی سچویشنز کو وی کین اوائڈ سچ سچویشنز. اب اس وقت ایک قانون ہے، ایک شرعی پوزیشن ہے. ایز فار ایز لا از کنسرن، سندھ میں تو لا بہت کلیئر ہے، 18 سال کا. پنجاب میں ہے 16-18. باقی پروونسز میں قانون سازی ابھی ہوئی نہیں ہے، پروسیس میں. لیکن اب جو قانونی صورتحال ہے، تو اگر آپ مسئلہ when a case goes to the court, تو courts decides according to law, prevailing law. اب یہ جو دعا زہرہ کی آپ نے بات کی، نمرہ کاظمی کی بات کی، اور آج دینار کی صورتحال جو ہے، اب اس میں تو فیصلہ وہی نافذ ہوگا عدالتوں سے اس پر لا. شرعی پوزیشن جو ہے وہ ذرا مختلف ہے. اس صورت میں جو آپ بیان کر رہے ہیں 3 بچیوں کی جو اب صورت آئی ہے،
دعا نمرہ اور دینار کی، اس میں شریعت اور لا میں ٹینشن ہے. اوکے. تو شریعہ میں تو یہ ہوگا کہ اگر تینوں بچیوں کے والدین مان لیں کہ ہماری بیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو ہم ایک شرعی راستہ دینے کے لیے تیار ہیں، پھر تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، ورنہ لا ول پریویل. اسی میں ڈاکٹر صاحب ایک سپلیمنٹری سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا. سوشل ایشو ہے یہ. ایک طرف تو بڑی انڈر ایج بچیاں شادیاں کر رہی ہیں، دوسری طرف بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ڈیو ٹو سرٹن سوشل ٹیبوز. آئی مسٹ سے پراپرٹی ہے، لیک آف پراپر سوٹ ہے، یا اور ایشوز ہیں، کاسٹ ہے، کریڈ ہے، ریلیجن ہے. اس میں کونسل کیا رول پلے کر سکتی ہے کہ بچیوں کی شادی پراپر ایج پہ ہو سکے؟ پیرنٹس نے گھر بٹھایا ہوا ہے کہ جی وہ جائیداد کا ایشو ہے، پراپرٹی ٹرانسفر کرنی پڑے گی، یا بچیاں زیادہ پڑھ گئی ہیں، اچھا رشتہ نہیں آ رہا، گھر بیٹھی وہ ایج سے گزر رہی ہیں. تو اس میں کونسل نے کوئی ریکمنڈیشن سوسائٹی کے لیے دی ہے؟ بخاری صاحب، ہماری پوزیشن تو آپ کو میں بتاؤں کہ کونسل کا رول تو بہت محدود ہے. جی. ہمارا جو ٹی او آر ہے، جو ہمارا آئینی مینڈیٹ ہے، وہ تو اسلامی قانون سازی، اسلامی معاشرت کے لیے ریکمنڈیشنز ہیں. ریکمنڈیشنز کی حد تک تو ہم کر چکے ہیں. اوکے. جو ہمارا ایفیکٹو رول ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا. وہاں پہ قانون سازی میں ہم اثر انداز ہو جاتے ہیں. جو آپ نے ایج کے حوالے سے بات کی، اس کو ہم نے اٹھایا ہے، اس مسئلے کو ہم نے اٹھایا ہے تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی. پہلے ہمارا سسٹم تھا بی اے ایم اے، اب ملازمت ملتی ہے تب جب آپ ایم ایس کر لیں. چنانچہ اب جب ہماری بچیاں یا ہمارے بچے آتے ہیں تو وہ ملازمت کے لیول تک آتے نہیں جب تک وہ ایم ایس نہ کر لیں. اور جب ہمارے معاشرے میں ایم ایس تک ایک لڑکی جائے تو اس کی شادی کی عمر تقریباً بالکل ایسا ہی ہے، ختم ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارا معاشرتی رویہ یہاں پہ یہ ہے کہ لڑکی کی شادی بالعموم ایف ایف اے سی یعنی 17-18 سال تک ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا لیئر جو ہے وہ بی اے بی ایس سی تک ہے، جس کو آپ یوں سمجھیں کہ 20-21 سال کی. جو لڑکی ایم اے میں سی تک آ جائے نا، اس کے امکانات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں. پھر جو لڑکی ایم ایس اور ایم فل تک آ جائے تو پھر اس کے تو امکانات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں. جو پھر پی ایچ ڈی تک آ جائے تو پھر تو وہ پھر ہمارے معاشرے میں تو یہ جو اس وقت ہمارا نیا تعلیمی نظام ہے، اس نے بھی مشکلات پیدا کی ہیں. چونکہ میرا خود یونیورسٹی کے ساتھ تعلق رہا ہے 36 سال تک، تو وہاں پہ یہ گریجول ٹرانسفارمیشن جو ہے یہ میں دیکھتا رہا ہوں. عمران آپ ایڈ کریں. ہاں، یہ کہنا کہ یہ ہماری ایجوکیشن کا پرابلم کی وجہ سے یہ جو بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، میں اس سے تھوڑا سا ایگری نہیں کرتا. دیکھیں، یہ پورا ایک معاشرہ ہمارا ایسا بن چکا ہے، ہمارے ٹریڈیشنز جو ہیں، سوچ ہماری ایسی ہو چکی ہے، پتہ نہیں اس ہمارے معاشرے کا کیا ہونا ہے. آئی ڈونٹ سی اینی ہوپ فار آور سوسائٹی. ہم اتنے گر چکے ہیں، ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ہر چیز ہے. اسی میں مجھے اب یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، ایک جہاں پر ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ نظر آتا ہے وہ لبرلزم ہے. کیا لبرلزم اور اسلام اس میں کوئی تضاد ہے؟ کین پاکستان بی اے لبرل کنٹری؟ کیونکہ ہمارے ملک میں تو لبرل کسی کو کہنا گالی سمجھا جاتا ہے، ویرز لبرل جو ہے میرے نزدیک گالی نہیں ہے. لبرل تو ایک بڑا ایک ایز اے پرسن جو ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، بڑا اوپن بندہ ہے. ہی از ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ، اوپن بندہ ہے، ہر چیز کو ایکسیپٹ، ہر بندے کو اس کے فیتھ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کے بلیفس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اب دیکھیں، لبرل کی ایک تعریف تو وہ ہے کہ جو ایکیڈیمک تعریف ہے. اب ایکیڈیمک تعریف کے مطابق اگر آپ جائیں تو لبرل کا مفہوم ذرا وسیع ہو جاتا ہے، یعنی مذہب کے حوالے سے بھی، اقدار کے حوالے سے بھی. تو یقیناً اس میں تو کچھ پرابلمز ہمارے روایات کے اندر آ جاتے ہیں. اور ایک ہے کہ اگر ہم اپنے جو ہماری تاریخ اور ہماری روایات ہیں ان کے مطابق اگر آپ جائیں تو اس میں تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک وسعت تو ہمیشہ سے رہی ہے. ہمارے اندر وسعت ایسی رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سن 65 تک مجھے یاد ہے کہ میرے دادا جو تھے ان کے پاس باقاعدہ اپنے ہندو دوستوں کے خطوط آتے تھے. اور وہ خطوط چونکہ میرے دادا جو تھے وہ خود لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو میں 8ویں جماعت میں تھا، میں ان کے لیے خط لکھتا تھا.
65 کی جنگ کے بعد پھر وہ کارڈز آنا بند ہو گئے. یہ جو ان کے دوست تھے یا ہمارے علاقے میں جو ہندو رہتے تھے وہ پھر پاکستان کی تقسیم کے بعد تو ان کے خطوط ہوتے تھے, کارڈز آتے تھے. وہ کارڈز جو تھے اور ان کے پھر میں اپنے یہاں پاکستان سے کارڈز لکھ کے جواب دیا کرتا تھا. تو ایک وسعت تو تھی, اور وہ وسعت ہمارے دیہاتوں میں تھی, ہمارے محلوں کے اندر تھی. اب بعد میں جس طرح پہلے سوال میں ہم نے بتایا کہ وہ وسعت کم ہونا شروع ہو گئی اور ختم ہونا شروع ہو گئی اس عقیدے کی وجہ سے, الولاء والبراء, اور پھر نبراسکا سیلیبس کی وجہ سے. اس وقت ہمارا جو یوتھ ہے, اب وہ ہمارا یوتھ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معمولی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا, معمولی باتوں پہ مکہ بازی, معمولی باتوں پہ کس حد تک یہ چلے جاتے ہیں. اور جو سوشل میڈیا کے بعد جس طریقے سے اب مثلاً ہم جس انداز میں ہمارا محاورہ بنتا جا رہا ہے, تو یقیناً بہت وجوہات ہیں. ان میں ہمارے خطے کے سیاسی وجوہات بھی ہیں, مذہبی وجوہات بھی ہیں, روایات کی وجوہات بھی ہیں. آخری سوال. جی ڈاکٹر صاحب, ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے یہ میرا سوال ہے. ماضی میں خواتین گھر میں تعلیم حاصل کرتی تھیں, پھر پردے میں اسکول میں بیٹھ کر یا یونیورسٹی میں بیٹھ کر. اب یہ حال ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ خواتین کی ہوتی ہے یونیورسٹی میں کلاسز میں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جا رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے. ہماری اپنی منسٹری آف فارن افیئرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اچھی سفارتکار جو ہیں وہ فارن آفس میں ہیں, سفارتکار کر رہی ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, سفیر بن چکی ہیں. نئے چیلنجز ہیں. تو ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں, دوسری طرف یہ کہ دیکھتے جی خواتین کی ایک موومنٹ ہے جو ہر مارچ کی 8 تاریخ کو باہر نکلتی ہے ایک ڈفرینٹ نعرے کے ساتھ, جس میں لوگ کہتے ہیں جی کہ معاشرے میں ایک خلفشار پھیلایا جا رہا ہے. اس مارچ میں ہمارے جو منسٹر تھے قادری صاحب, انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا, بڑا میڈیا میں ڈسکس ہوا. تو کونسل اس حوالے سے کہ میرا جسم, میں آگے بات نہیں کرنا چاہتا, ڈبیٹ کہیں اور چلی جائے گی, تو اس پہ کونسل کا کیا اوپینین ہے, کیا ہونا چاہیے, سوسائٹی کو کچھ گائیڈ کرے تاکہ ایک یونیفارمٹی ہو, نئے چیلنجز ہیں اس کو کیسے دیکھا جائے, اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق آگے کیسے چلا جائے. ہم نے خواتین کے مارچ 8 مارچ کا جو مارچ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ خواتین مارچ کی بجائے خواتین کے حقوق کے لیے مارچ ہونا چاہیے, اور اس مارچ میں مردوں کو بھی شامل ہونا چاہیے. یعنی یہ مسائل صرف خواتین تک محدود نہ ہوں, اور ان کو ہم نے ان مسائل کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم بھی اس کی ملکیت کا دعویٰ کریں, اور وہ صحیح معنوں میں ریفلیکٹیو ہونے چاہیے خواتین کے مسائل. مثلا خواتین کو ہم جائیداد میں حق نہیں دیتے, خواتین کو ہم میراث میں حق نہیں دیتے, خواتین کو ہم امپاور نہیں کرتے وہ حق جو کہ قرآن نے ان کو دیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ, جو کہ بہت امپاورڈ خاتون تھی, سینکڑوں اس کے ملازمین تھے, آس پاس کے ممالک میں ان کی تجارت تھی, ان کے ناظر تھے, یعنی جو ان کے اکاؤنٹس دیکھا کرتے تھے. تو وہ ہمارے لیے ماڈل ہے. تو اس کو ہم نے اس طریقے سے ایڈریس کیا ہے کہ خواتین کے یہ جو حقوق ہیں, ان حقوق کے لیے ہم سب کو اٹھنا چاہیے, اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ حقوق ان کو دلائیں. ڈاکٹر صاحب یہ سوری ٹو انٹرپٹ, یہ صرف حقوق یہ والے عورت نہیں مانگ رہی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو یہ میٹریمونیل ریلیشن شپ ہے اس میں بھی ہمارے سرٹن رائٹس ہیں. ہم جو ہیں اٹس ناٹ کہ ہسبینڈ جب بھی چاہے ہی کین اپنی مرضی چلائے ہمارے اوپر, ڈویژن آف ڈسٹریبیوشن آف پاور. نہیں ناٹ جسٹ دیٹ, وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی مرضی ہے, وی آر ایز مچ اے پارٹ ایز اے مین از. اس حوالے سے بھی کونسل بہت کلیئر ہے. یعنی خواتین کے اوپر جبر جو ہے یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے, اور ہم نے اس وجہ سے اس حد تک کہا ہے, ہم نے پروموٹ کیا ہے نکاح نامے میں, یہ پروموٹ کیا ہے کہ جو ایک اسلام میں گنجائش ہے طلاق تفویض, کہ آپ باقاعدہ نکاح نامے میں طلاق کا حق ڈیزائن کر لیں عورت کو. اس خانے کو کیوں خالی چھوڑا جاتا ہے, اس پہ نکاح خوانوں کی تربیت ہونی چاہیے,
اور بچیوں اور والدین کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ یہ باقاعدہ لکھوائیں اور یہ حق یہ حاصل کر لیں جو شریعت اس کو یہ حق دیتی ہے. تو اس کو ہم نے یعنی اس بارے میں ہم نے اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ کونسل اگر چاہے بھی تو خود خواتین بھی اس بارے میں آگاہ نہیں ہیں، یعنی خواتین بھی اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ نہیں ہیں. اسلام نے اور قرآن نے جو حق دیا ہے خود خواتین کو اس کا علم نہیں. چنانچہ ہم نے اب یہ کوشش کی ہے کہ میراث کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ ایک کتابچہ بنایا ہے، اور وہ کتابچہ اس تناظر میں ہم نے بنایا ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. تو بہت ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی لرننگ کا باعث ہوگا آپ کی موجودگی، اور جس طرح سے مختلف موضوعات پہ آپ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے جواب دیے، اور بڑے کنونسنگ جواب تھے. یعنی اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی تشنگی کا احساس ہے. اور خواتین و حضرات، ہمارے یہ پروگرام جو 2 ایپیسوڈ پہ مبنی ہے، اس میں ہم نے بعض برننگ ایشوز پہ بھی بات کی، اور جو سماجی اور معاشرتی جو ہمارے پرابلمز ہیں ان پہ بھی کھل کے بات ہوئی. یہ اب آپ پہ ہے، اور یہ اس میں مرد اور عورت کی تفریق اس طرح سے نہیں. تفریق اس وقت آتی ہے جب ہم اپنے حقوق کے بارے میں ادراک نہیں رکھتے. اگر جس دن ہم اپنے حقوق کے بارے میں ہمیں ادراک ہو جائے گا تو پھر ہمیں کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. اور اس بات کی جو ہے وہ آپ کے پاس اسی وقت یہ آپ حاصل کر سکیں گے جب معاشرے میں صحیح تربیت ہو، تعلیم ہو اور ٹالرنس. اور یہ ٹالرنس بھی تربیت کے ساتھ ہی آئے گی. یہ ٹالرنس جو ہے تعلیم کے ساتھ آئے گی کہ جب ہم ایک دوسرے کو اس جو ہے لاجک کے ساتھ کنونس کر پائیں گے. اس میں اگر پاور اسٹرگل میں ہم نے بزور بازو اپنے دلائل کو منوانا ہے تو وہ ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ناکام رہے ہیں. اصل جو بات ہے وہ آپ کے دلائل کتنے کنونسنگ ہے اس پہ وہ کرتا ہے. ہمارا چینل آپ کی خدمت میں ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور اپنی آراء سے ہمیں مطلع کرتے رہیں. آپ کا بہت شکریہ.